انگریز جس ایک بادشاہ سے سب سے زیادہ خوفزدہ تھے وہ شن میسور ٹیپو سلطان تھا، جس کا قول آج بھی گونجتا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو 1750 میں دیون ہلی کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کا باپ حیدر علی ایک عام سپاہی سے میسور کا حکمران بنا اور ٹیپو کو بچپن سے ہی تلوار گھڑ سواری اور 5 زبانوں کی تعلیم دی۔ صرف 15 برس کی عمر میں وہ پہلی بار میدان جنگ میں اترا۔ 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو میسور کے تخت پر بیٹھا۔ وہ صرف جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک جدت پسند حکمران بھی تھا جس نے اپنی ریاست کو سائنس اور معیشت سے مضبوط کیا۔ اس نے دنیا کے پہلے لوہے کے جنگی راکٹ تیار کروائے جن کی مار 2 کلومیٹر تک تھی۔ یہی راکٹ بعد میں انگریزوں نے نقل کر کے کانگریو راکٹس کے نام سے اپنی فوج میں شامل کیے، اور آج ناسا بھی تسلیم کرتا ہے کہ جدید راکٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد میسور کے یہی راکٹ تھے۔ اس کے ساتھ ٹیپو نے ریشم کی صنعت کو فروغ دیا، نئی کرنسی اوپگودا جاری کی اور ایک مضبوط بحری بیڑا بنایا تاکہ تجارت اور دفاع دونوں مضبوط ہوں۔ ٹیپو نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف 4 بڑی جنگیں لڑیں۔ دوسری آنگلومسور جنگ میں اس نے پولی لور کے مقام پر انگریز جنرل بیلی کو شکست دے کر قید کر لیا، اور 1784 کے منگلور معاہدے میں انگریزوں کو اس کی شرائط ماننی پڑیں۔ مگر تیسری جنگ میں انگریز نظام حیدرآباد اور مرہٹے تینوں اکٹھے ہو گئے۔ سری رنگا پٹنم معاہدے کے تحت ٹیپو کو اپنی آدھی ریاست 3 کروڑ روپے تاوان اور اپنے 2 بیٹے یرغمال کے طور پر دینے پڑے۔ اس شکست نے اسے کمزور کیا لیکن جھکا نہیں سکا۔ ٹیپو نے انگریزوں کو نکالنے کے لیے فرانس کے نپولین بوناپارٹ سے خط و کتابت شروع کی اور مدد مانگی۔ یہی خط انگریزوں کے لیے بہانہ بن گیا۔ گورنر جنرل ویلزلی نے نظام اور مرہٹوں کو دوبارہ ساتھ ملایا، اور 1799 میں چوتھی اور آخری جنگ شروع ہوئی۔ انگریزوں نے سری رنگا پٹنم کا محاصرہ کر لیا۔ 4 مئی 1799 کو قلعے کی دیوار میں شگاف پڑا اور انگریز فوج اندر داخل ہو گئی۔ ٹیپو کے سپاہیوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، لیکن اس نے جواب دیا، وہ بادشاہ بھاگتے نہیں۔ وہ قلعے کے دروازے پر آخری سانس تک لڑتا رہا اور وہیں گولی لگنے سے شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت کے بعد انگریز اس کی تلوار، انگوٹھی، قیمتی لائبریری اور وہ راکٹ اپنے ساتھ لندن لے گئے جو آج بھی وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں رکھے ہیں۔ ٹیپو کی موت کے ساتھ ہی میسور کی آزادی ختم ہو گئی اور جنوبی ہند کی آخری خود مختار ریاست انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی۔ لیکن تاریخ اسے وہ پہلا حکمران مانتی ہے جس نے انگریز کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے شکست دی۔ آج بھی جب راکٹ سائنس کی بات ہوتی ہے تو میسور کا نام سامنے آتا ہے۔ سوال یہ